محترم معزز ساتھیوں، عبادت کی کئی ساری قسمیں ہیں اور کئی ساری اس کی شکلیں ہیں۔ ان میں سے دعا یہ بھی ایک عبادت ہے، کل کے درس میں ہم سن چکے ہیں۔ آج ہمارا 7واں سبق اصول ثلاثہ میں سے خوف، ڈر، یہ بھی عبادت ہے، اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آج کا سبق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آج کا سبق کیا ہے؟ دلیل الخوف۔ کیا ہے؟ دلیل الخوف، ڈر کی دلیل، کہ یہ ڈر اللہ کی عبادت ہے اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس بات کی دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 175 پیش کرتے ہیں۔ ہم اس آیت کی تشریح، کچھ تفصیل بعد میں جانیں گے، لیکن پہلے یہ جانتے ہیں کہ خوف، ڈر کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، خوف دل کی عبادت ہے، زبان کی ہے یہ؟ خوف زبان کی عبادت ہے؟ ہاتھ پیر کی عبادت ہے؟ یہ دل کی عبادت ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ خوف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلا خوف جائز، دوسرا سری خوف، یہ اصل عبادت جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، تیسرا حرام خوف، محرم کہتے ہیں، حرام والا خوف۔ کیا مطلب؟ پہلا جو جائز ہے اس کی مثال، انسان آگ سے ڈرتا ہے۔ اگر اچانک آگ لگ جائے یا کچھ چنگاری تو ڈرتا ہے نا، تو کیا غلط ہے؟ نہیں ہے، یہ ایک طبیعی اور فطری چیز ہے، نیچرل، نارمل ہے۔ یہ انسان کا آگ سے ڈرنا، کسی درندے سے ڈرنا اور کسی زہریلے جانور سے ڈرنا، یا کسی ظالم بادشاہ، ظلم کرنے والے کے ظلم سے ڈرنا، یہ کیا ہے؟ یہ طبیعی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ القصص آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، خائفاً۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے والے دن اپنے ایک سبطی کی بنی اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے، قبطی جو فرعون والا آدمی تھا اس کو دھکا دیا، ایک گھوسا مارا تو وہ وہیں مر گیا۔ تو اگلے دن موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں چلنے لگے تو ڈر محسوس کرنے لگے کہ کل جو اس سے غلطی ہو گئی تو اس کے بارے میں کہیں کوئی خبر لگ گئی، میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، اس طرح سے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک فطری ڈر تھا۔ یہ کیا تھا؟ فطری ڈر، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آئیے ہمارے موضوع سے متعلق ہے سری خوف، عبادت والا خوف۔ کیا مطلب؟ کسی ایسی ہستی سے ڈرنا، کسی ایسے نقصان کے بارے میں جس کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اوپر کی آیت کو اب سمجھیے آپ لوگ۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ، تم ان سے نہ ڈرو۔ کسی مزار والے سے، کسی درگاہ والے سے، کسی اپنے ولی سے، کسی بابا سے، جن سے ڈرنے کا کوئی حق بنتا ہی نہیں، تم ان سے نہ ڈرو۔ پھر اس کے فوراً بعد کہا وَخَافُونِي، صرف مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ مجھ سے ڈرو، اور مجھ سے ڈرو کہہ کر حکم دینا،
یہ معلوم ہوا کہ ڈر ہم صرف اللہ ہی سے ڈرے، یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ اور کیسے پتا چلا؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین۔ کہیں اور خیال تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کا؟ آیت کے اوپر دھیان رکھیں، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ فلا تخافوہم، تم کسی اور سے نہ ڈرو۔ تو دوسروں سے ڈرنا یہ شرک ہو جائے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے دوسروں سے ڈرنے سے منع کر دیا۔ صرف اللہ سے ڈرنا یہ توحید ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، اس لیے اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اور مزید کیا بتلایا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو یہ ایک شرطیہ جملہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم مجھ سے نہیں ڈرتے، کسی اور سے ڈرتے ہو، تو پھر یہ تمہارے ایمان کا خطرہ ہے۔ کیا ہے؟ اور آج ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ کچھ مثالیں دیکھیے، کسی مزار کے سامنے سے گزرتے ہیں کچھ لوگ، گزرتے ہوئے اگر سلامی نہ دیں یا کچھ چندہ نہ ڈالیں، کچھ پیسے نہ ڈالیں اور ایسے ہی پار ہو جائیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اب پتہ نہیں بابا کی ہمارے اوپر کیا بد دعا لگ جائے گی۔ ایسے لوگ ہیں نا ہمارے پاس؟ ہندوؤں میں تو ہیں، ندی پر سے، برج پہ سے بس یا ٹرین گزر رہی ہے، اس ندی کو اگر وہ لوگ اپنا معبود اور برکت والا سمجھتے ہیں تو اس میں کچھ پیسے ڈالتے ہیں، ہمیں سلامت سے گزارنا، ہمیں سلامت سے گزارنا، ہمیں سلامت سے پار ہو جانا۔ اس طرح سے وہ لوگ اپنے آنکھوں سے، سر وغیرہ کی حرکتوں سے، ہاتھوں سے، دل سے پوری طرح ان کا لگاؤ اللہ کے علاوہ دوسروں سے ہوتا ہے کہ کہیں اگر ہم نے ذرا بھی ان کی کوئی بے ادبی کی تو ان کا کوئی پیڑ، کوئی نقصان، کوئی بلا، ان کی طرف سے کوئی آفت ہمارے اوپر آ جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھنے والے ہیں کہ نہیں؟ شیخ صالح آل شیخ جنہوں نے ثلاثۃ الاصول کی شرح کی ہے، مصر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ طنطا ایک شہر ہے مصر میں، وہاں بہت بڑے ولی کی قبر ہے ان کے اپنے خیال کے مطابق، جن کو سید بدوی کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ طنطا شہر میں دو توحید والے آدمیوں نے ایک ٹیکسی کرائے پر کی اور اس میں جانے لگے۔ ٹیکسی کرائے پہ کی اور اس میں جانے لگے۔ جب سید بدوی کے قبر کے پاس سے، مزار کے پاس سے گزر ہوا تو کیا ہوا؟ کسی غفلت میں ڈرائیور نے پار کر لیا، مزار پار کیا، تو پھر وہ پیچھے ریورس لے رہا ہے۔ تو ان دونوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ جیسے اب ہماری زبان میں، بابا کی قبر کو پار کر گئے ہم، نہ سلامی دی، نہ کچھ چندہ دیا، نہ وہاں کچھ پیش کیا، تو کیا ہوگا؟ اچھا ہوا کیا؟ وہاں قریب میں ایک نوجوان لڑکا مانگنے کے لیے آیا، ہاتھ پھیلایا، ان دونوں میں سے ایک نے اسے کچھ دے دیا، وہ لے کر چلا جاتا، لیکن اس نے اور مانگتے ہوئے کہا، میں تمہیں سید بدوی کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے کچھ اور نوازو۔ اب جیسے ہی یہ الفاظ سنے تو پہلا وہ آدمی جس نے کچھ دیا تھا اس لڑکے کو اور قریب بلایا، کہا کیا دیا تھا میں نے تم کو، ادھر لاؤ، واپس لے لیا۔ تو ٹیکسی ڈرائیور وہاں کہہ رہا ہے کیوں تم نے واپس لیا؟ کہا میں نے پہلے اللہ کے لیے دیا تھا، کوئی بھی مانگنے والا آ گیا دے دو، اجر و ثواب ہے ہمارے لیے،
لیکن یہ سید بدوی کی قسم کھا کر ہمیں ڈرا کر سید بدوی سے اب مانگ رہا ہے، یہ دینا اب میرے لیے شرک ہوگا۔ تو ٹیکسی ڈرائیور کہہ رہا ہے تمہارا برا ہو، سید بدوی کا غضب تم پر نازل ہوگا، اسے دے دو اور زیادہ۔ تو یہ اس کو سمجھانے لگے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آدھا گھنٹہ گزرا یا کتنا، جہاں ہم کو جانا تھا تب تک استر بدوی استر بدوی، اے سید بدوی ہمیں اپنی پناہ میں لے لو، ہمیں چھپا لو، ہمارے اوپر ترس کھاؤ، ہم نے تمہارے ساتھ بے ادبی کی ہے، تمہارا کوئی غصہ ہمارے اوپر نازل نہ ہو۔ اس طرح کی دعائیں بکتے ہوئے وہاں تک پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو ان دونوں نے کہا سید بدوی نے کچھ کیا تمہارا نقصان؟ پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو وہ بھلے کتنے ہی اللہ والے ہوں گے لیکن مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، وہ کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان سے کیوں ڈر رہے ہو تم؟ اصل کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ عبادت والا ڈر جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا نقصان جو نقصان پہنچانے کی طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم ڈریں کسی اور سے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ 11ویں کے مہینے میں اگر پیرا نے پیر کا فاتحہ نہ دیا، ہماری بھینس مر جائے گی، ہمارے کھیت کو نقصان پہنچے گا، ہماری تجارت ڈوب جائے گی، لوگ ایسا سمجھتے ہیں نا۔ تو یہ خوف غیر اللہ کے ساتھ ہے، شرک ہے۔ یہ خوف کیا ہے؟ غیر اللہ کے ساتھ ہے اور شرک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اور یہ پرانے زمانوں میں جو مشرک قومیں تھیں ان لوگوں میں بھی یہ برائی تھی۔ سورہ انعام میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ بھی اس سلسلے میں واقعہ ہے، اور سورۃ ہود آیت نمبر 54 جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء، قوم والے نبی سے کہتے ہیں، نبی سیدھے سیدھے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو قوم والے کہہ رہے ہیں لگتا ہے ہمارے بتوں کی بلا تجھ پر پڑی ہے، اس لیے تو کچھ پاگل سی باتیں کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ توحید کا سبق دے رہے ہیں تو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے بتوں کی طرف سے تیرے اوپر کوئی آفت آ پڑی ہے جس کی وجہ سے تو کچھ بکواس کر رہا ہے، پاگل سی باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ پچھلے زمانوں میں مشرکین میں ہوا کرتا تھا، اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ جس طرح کا ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے ویسا ڈر غیر اللہ سے رکھتے ہیں۔ کچھ مثالوں سے بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ اصل سبق ہے ہمارا کہ خوف عبادت ہے، اللہ کے لیے کرنا توحید ہے، غیر اللہ سے ڈریں گے تو شرک ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو بتایا کہ ایک نارمل ڈر ہوتا ہے فطری طور پر، تو وہ شرک نہیں ہے۔ آگ سے ڈرنا، درندے سے ڈرنا۔ ڈر کی ایک تیسری قسم ہے، شرک تو نہیں ہے لیکن جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جیسے ہمارے ہاں، نہیں مول صاحب میں فجر کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں لیکن میرے روم والے کیا سمجھیں گے پتہ نہیں، اس لیے میں نہیں اٹھ رہا۔ روم والوں کے ڈر سے نماز چھوڑ رہا ہے، برے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اب اگر ان کے ساتھ مل کر میں ایک کش نہ مار لوں، ایک جام نہ پی لوں تو پھر وہ لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے، تو مرد نہیں ہے رے، اگر مرد ہے تو ذرا یہ کر کے دکھا۔ ایسے تانے دیتے ہیں برائی کرنے کے لیے، حرام کام کرنے کے لیے۔ تو ساتھیوں سے ڈر کے گناہ کا ارتکاب کرنا، لوگ کیا کہیں گے یا لوگ عیب لگائیں گے، اس ڈر سے کسی فرض کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ شرک تک نہیں پہنچے گا لیکن جائز پھر بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 میں ہے کہ
مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا تھا مدینے کی شروع کی زندگی میں کہ ارے تم مٹھی بھر جماعت ہو، وہ لوگ اتنا بڑا لشکر لے کر آئیں گے کہ تمہارے اوپر ایسا حملہ کریں گے کہ پوری طرح سے ختم ہو جاؤ گے تم۔ الذین قال لهم الناس، لوگ ان کو دھمکی دینے لگے، ان الناس قد جمعوا لکم، بڑے بڑے لشکر تمہارے خلاف تیار ہو گئے ہیں، فخشوہم، ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا بہتر کارساز ہے۔ اس کے ایک آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ جو ایسا پکارا اٹھ رہا تھا نا، جو تمہیں نیکی سے پیچھے روک رہے تھے، ایک فرض سے تمہیں دور کرنا چاہتے تھے کچھ افواہیں اڑا کر، تو اللہ کہہ رہا ہے انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے چیلوں کو ڈراتا ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کریں آپ آیت کے اس حصے سے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہے جو اپنے چیلوں کو ڈراتا ہے۔ نیکی کرنے میں کسی کی بات کا صرف ڈر لے کر کہ وہ ہم پر عیب لگائیں گے، وہ ہمیں ملامت کریں گے، اس ڈر سے کوئی فرض چھوڑ دینا، یہ اپنے آپ کو شیطان کا چیلا بنانا ہے۔ تو ہم شیطان کی پارٹی میں ہونا چاہیے یا اللہ کی پارٹی میں؟ یہ بات یاد رکھ لیں۔ تو ڈر یہ عبادت ہے، اور ڈر کی 3 شکلیں ہیں، اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب آئیے امید، رجا۔ رجا اس کو بھی عبادت کہا، تو پہلے یہ سمجھ لیں امید اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے جائز، کیا مطلب؟ آپ کسی سے ایسی چیز کی امید رکھیں جس کی طاقت اس میں ہو، جس کی طاقت اس میں ہو۔ بھئی کل آپ کو میرے گھر پہ وہ کام کرنا ہے حدید کا، آپ کر دیں گے نا، ورنہ پھر کل بارش ہوگی تو بہت ہمیں نقصان ہوگا۔ تو یہ اس کام کے ماہر ہیں، جاننے والے ہیں، کل آئیں گے اور چھپرا ڈال دیں گے، یہ میں ان پر امید کر کے بیٹھا ہوں کل آئیں گے، تو یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ ان کی طاقت میں جو چیز ہے اس کے بارے میں ان سے میں امید لگائے بیٹھا ہوں۔ سامنے تھے تو نظر آگے، یہی مثال اچھی مناسب لگی، کوئی اور کچھ برا نہ سمجھے۔ تو کسی انسان پر ہم ایسی امید لگائیں جس کی طاقت اس میں موجود ہو۔ اب عبادت والی امید یعنی کسی سے ایسی چیز کی امید رکھیں جس کی طاقت سوائے اللہ کے کسی میں نہ ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ اب پرانے زمانے کے مشرکین کی مثالیں قرآن میں اور حدیثوں میں بہت آتی ہیں، لیکن ہم فریش لیتے ہیں، تازہ ہمارے مسلمانوں میں جو پائی جاتی ہے، تاکہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے بعض مسلمان، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچا کے رکھے، کچھ مہینوں میں کچھ خاص قسم کے فاتحے کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے اپنے کچھ بزرگوں سے خاص امیدیں رکھتے ہیں، اور وہ فاتحہ نہ کریں تو پھر انہی بزرگوں سے نقصان کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو خوف کا شرک سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب امید جو لگا کے بیٹھتے ہیں، اب اولاد کے بارے میں مزاروں والوں سے امیدیں لگانے والے ہمارے سماج میں ہیں نا؟ نہیں، ہماری دادی اماں گئی تھیں، ہماری ساس ماں گئی تھیں، وہاں جا کر نظر مان کے آئیں، اب ہوگا ہمیں بیٹا، ایسی امیدیں بڑی لگائے ہوتی ہیں۔ اور تو چھوڑیں، مکہ جسے اللہ نے توحید کا گھر بنایا، کعبۃ اللہ کو، یہاں آتی ہیں بوڑھی مائیں
کبوتر کے لیے جو دانے ڈالے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ چنتی رہتی ہیں. دیکھا ہوگا کبھی آپ نے, میں نے خاص طور پر دیکھا اور بات بھی کیا. پوچھا خالہ کیا چن رہی ہیں؟ کہنے لگی بیٹا وہ دانہ جو زیادہ کھلا ہوا ہے, گیہوں کے دانے عام طور پہ وہاں شعیر یا بر ڈالے ہوتے ہیں نا, تو وہ بیچ میں پھٹا سا ہوتا ہے نا جو ذرا زیادہ پھٹا ہو. تو کہا کیوں؟ بیٹا ہماری بہو کو اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی, اور وہاں لوگوں نے کہا کہ ایسے دانے چن کر لاؤ اور کھلاؤ تو اولاد ہو جائے گی. یہ میں نے خود ان سے بات کی اور پھر ان کو سمجھایا. نہیں تم لوگ نہیں مانتے, جاؤ جاؤ جاؤ, ہمیں کہنے لگی. اب امیدیں دیکھیے, اولاد کے بارے میں صرف اور صرف اللہ پر امید رکھنا چاہیے, اور اس کے لیے جو جائز وسیلہ اور سبب ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. آ رہی سمجھ میں بات؟ تو وہ امید جس کی طاقت سوائے اللہ کے کسی میں نہیں ہے, ویسی امید ہم کسی اور سے لگائے بیٹھیں گے, یہ شرک ہوگا. اللہ نے فرمایا سورۃ الکہف کی آخری آیت, فمن کان یرجو, جو رجا امید رکھتا ہے, لقاء ربہ, اپنے رب سے ملاقات کی, فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. آخری چھوٹے 2 پوائنٹ بتا کر ختم کرتا ہوں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ رجا, امید عبادت ہے. اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ یہ غیر اللہ سے رکھنا شرک ہے. اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آخرت میں نجات کے لیے صرف امید کافی نہیں ہے. اللہ بڑا رحیم ہے, ہمیں بچا لے گا. اللہ بڑا کریم ہے, ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. صرف یہ امید کافی نہیں ہے. عملا صالحا, صحیح ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ 2 شرطیں اس میں ضروری ہیں. پہلا اخلاص ہو, شرک نہ ہو. دوسرا سنت کے موافق ہو, بدعت نہ ہو. ایک اور توکل کے بارے میں بھی پڑھنا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا, انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے. سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی اور اپنے عقیدہ ایمان کو ٹھیک کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.